تو متعاقداً حکم فرماتا ہے کیا للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو دگنا حصہ ملے گا اور عورت کو ایک حصہ ملے گا. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، اگر صرف لڑکیاں چھوڑا لڑکے نہیں چھوڑا اور لڑکے کتنے ہیں 2 3 4 تو ان کو کتنا ملے گا 100 میں سے 66. وإن كانت واحدة فلها النصف، اور صرف کتنی لڑکی چھوڑا اور لڑکا چھوڑا تو اس کے ساتھ میں تو کتنی پراپرٹی ملیں گی لڑکی کو آدھا حصہ. فلهن النصف، تو عورت کے لیے کتنا ہوگا آدھا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور اگر کسی آدمی نے بیٹا بیٹی اور کس کو چھوڑا امی ابو دونوں کو چھوڑا، بیٹا بیٹی امی ابو، تو اب جب بیٹا بیٹی موجود ہو تو والدین جو ہے امی ابو کو چھٹا حصہ ملتا. اب 16 میں کہ چھٹا حصہ قریب کتنا ہوگا 16 روپے یا 16.5 روپے کچھ ہوگا. 100 روپے کے 6 حصے کرو آپ، ٹھیک ہے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر مرنے والے نے بیٹا بیٹی اولاد چھوڑا اور کس کو چھوڑا ماں باپ کو چھوڑا تو ان کو کتنا ملے گا چھٹا حصہ. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، بس اگر مرنے والے نے کوئی اولاد نہیں چھوڑا اور اس کے وارث اس کے کون ہو والدین ہو تو ماں کو ملے گا 33 حصے، 33 روپے تقریباً 33.5 روپے ماں کو ملیں گے. اب باپ مرنے والے نے نہ بیٹی چھوڑا نہ بیٹا چھوڑا، صرف کس کو چھوڑا ماں اور باپ کو، تو ماں کو کتنے ملیں گے 33.5 تقریباً اور باقی کس کو ملیں گے. سمجھ میں آ گئی؟ سب سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ بتا رہا ہوں آ رہا نا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، بس اگر اس کے لیے بہنیں ہوں. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک ذکر فرما رہے ہیں اگر مرنے والے کی بہنیں ہیں، مرنے والے کی کیا ہے بہنیں ہیں، اور بہنوں کی موجودگی میں کون ہے ماں باپ بھی ہے. بہنوں کی موجودگی میں ماں باپ ہے. جب ماں باپ ہو تو بہن بھائی کو حصہ کیا ملتا؟ بہن بھائی کو حصہ نہیں ملے گا. جب ماں باپ موجود ہے تو بہن بھائی کو حصہ نہیں ملے گا. اگر بہن ماں باپ کی موجودگی میں بھائی بہن ہیں تو ماں کو ملے گا سدس. اگر بہن بھائی نہیں ہے تو ماں کو ملے گا ثلث. وہی فرما رہے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، بس اگر مرنے والے کی بھائی بہن ہو تو والدہ کو ملے گا چھٹا حصہ بعد اس کے کہ جو کچھ وصیت کی ہو یا اس کے اوپر قرضہ ہو. آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو فرما رہے ہیں کہ مرنے والا جیسے ہی ایک بات چھوڑ گئی تھی میں شروع میں بولنا وہ یہ بات ہے جیسے ہی میت کا انتقال ہو جائے گا تو میت نے چھوڑا کتنے روپے، مثال کے طور پر 100 روپے چھوڑا. 100 روپے چھوڑنے کے بعد سب سے پہلے اس کے 100 روپے میں سے پیسے نکالو. 20 روپے کا کفن لاؤ اور 2 روپے مثال کے خبر کھودنے والے کو 2 روپے کا اس کا جو بھی پاؤڈر وغیرہ آتا ہے وہ گلاب کا پانی وہ لاؤ. جو دیگر ہے 30 جو بھی خرچہ ہو رہا ہے وہ خرچہ کر دو. یعنی جو پراپرٹی چھوڑ رہا ہے مرنے والا اس کی پراپرٹی میں سے اس کے تدفین، اس کے جنازے کے مسائل، رکشے کے پیسے، کھودنے کے پیسے، یہ جتنے بھی مسائل ہیں اس کی پراپرٹی میں سے خرچ کر دو. پھر بعد میں اس کی پراپرٹی کو ملاؤ، دیکھو کتنا ہے 70 روپے بچے مثال کے طور پر. اس 70 میں سے دیکھو ابا نے کس کا قرضہ لیے تھے، وہ فلاں کی دکان پہ سے، وہ ترکاری والے کے پاس سے، وہ فروٹ والے کے پاس سے، وہ فلاں دودھ والے کے پاس سے، وہ فلاں کے پاس سے مال لے کر آتے تھے، وہ فلاں کے پاس سے ادھار لے کر آتے تھے، وہ فلاں کے پاس سے جو بھی لے کر جتنا ہے ان تمام کے حصے نکالو. ان تمام لوگوں کے دکان والے کو جا کے پوچھو کہ والد محترم کیا آپ کا قرضہ ہے، کیا ایسا ہمارے والد صاحب نے آپ سے ادھار سامان لے کر گئے تھے، اپنی ایمانداری سے بتلائیے. اگر ان کی ڈائری ہے، کاپی ہے، بک ہے، جو بھی ہے، فون ہے، ڈاٹا ہے، تمام چیزوں کو معلوم کرو وہ ادا کرو. ایک ہے پہلے ان کے جنازے کا سامان تیار کرو، پھر دوسرا ہے ان کا قرضہ دور کرو، تیسرا ہے کہ ابا نے جاتے وقت یا بیٹے نے، بھائی نے یا بیوی نے جاتے وقت نصیحت کرے تھے کیا، وصیت کرے تھے کیا کہ 2 روپے ان کو دے دو، فلاں بیٹی کو دے دو یا فلاں کو دے دو یا فلاں کو دے دو. بلکہ ان کی سلسلے میں تو نہیں ہوں گا بیٹا بیٹی کے سلسلے میں، البتہ میرے نانی کو دے دو یا فلاں کو دے دو، جو وصیت کیے تھے وہ وصیت. پھر چوتھے نمبر پر ہے اب تقسیم کر دیے، جنازے میں بھی دے دیے، قرضہ بھی دے دیے، وصیت بھی دے دیے. بچے کتنے 25 روپے بچے مثال کے طور 25 سے 50 روپے بچے تو 50 روپے میں سے اب جتنے بیٹے ہیں، امی ہیں، ابو ہے، جتنے بھی ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، یہ تمام کے تمام 50 روپے میں سے حصہ تقسیم ہوں گا. اور ہمارے مارکیٹ میں ایسا بالکل نہیں ہے. ابا بھیا تو جا پورا پا میرے پاس، خالی جانے کی دے دے، خالی جانے کی دے دے. وہ بیچاروں کا تدفین کا سامان تو رشتہ دار چل جاتا.
ارے ایسا کرے تو لے کر آ جا. وہ بیچارہ اپنے پیسے کتنے کا آ رہا, 2500 کا بیچارہ کفن لے کر مانگ بھی نہیں سکتا ہوں. ابا کے پیسے ماشاء اللہ جیسے کہ اپنے تجوری میں آ رہے, نہ ابا کے قرضوں کا معلوم ہے اور نہ ہی ان کی وصیت کا معلوم ہے, اور وراثت کو دور دور سے صحیح نہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بات بولی, آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. اب وہی بات آ گئی, میرے بیٹے نے میری خدمت نہیں کرا تھا, یا میری بیٹی نے خدمت نہیں کری تھی, میں اس بیٹی نے مانتا, میں نے چھوڑ دیا تھا, ہوتا نا ایسا, میں نے میری بیٹی نے مانتا. ایسا اللہ تعالیٰ فرمایا ایسا نہیں ہے. اللہ جانتا تمہارا باپ کون, اللہ جانتا تمہارے آبا و اجداد نے کیا محنت کرے تھے, اللہ جانتا تمہاری بیٹیاں کیسی تھی. اللہ فرما رہے اللہ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ جانتے, تم نہیں جانتے کہ کون تمہارے لیے سب سے زیادہ نفع بخش بنے گا. کبھی ایسا ہوتا زندگی بھر خدمت نہیں کیا, بعد میں افسوس ہوتا تو بعد میں کم سے کم قرآن پڑھ کے بخشیں گا. اللہ فرما رہے ایہم اقرب لکم نفعا, اللہ جانتا ہے. فریضۃ من اللہ, لوگوں کان کھول کے سنو, ان چیزوں کو اللہ نے تمہارے اوپر فرض ٹھہرا دیا ہے. یہ کوئی ایک عام حکم نہیں بیان کر رہا میں آپ کے سامنے. اللہ فرمائے فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کی جانب سے فرض ہے. فرض نماز فرض, روزہ فرض, زکوٰۃ فرض, حج فرض. جس طرح یہ چیزیں فرض ہے, اس طریقے سے یہ وراثت میں حصہ دینا فرض ہے. نکاح کرنا سنت ہے, مگر وراثت میں حصہ دینا فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے ان اللہ کان علیما حکیما, اللہ وہ عظیم الشان ذات ہے جو جاننے والی ہے اور حکمت والی ہے. اللہ جاننے والا ہے, کون ڈنڈی مارنے والا ہے. نہیں ابا نے تو 1000 روپے چھوڑے تھے, حالانکہ اللہ ابا نے 10,000 چھوڑے تھے, انہیں بولا نہیں ابا نے 1 ہی چھوڑے تھے پورے کر. اللہ تعالیٰ فرمایا دیکھو تم خیانت کرو گے, بھرپائی وہاں پر کرنا پڑے گی. یہ ایک بات اس کے اندر سمجھ میں آ رہی, یہاں تک باتیں موٹی موٹی. اب آ گیا مسئلہ, یہ تو ہوگا تھا اولاد کے سلسلے میں. اب ہے میاں بیوی. ابھی کبھی ایسا ہوتا میاں بیوی ہے, مثال کے طور پر بیوی کا انتقال ہو گیا تو کون بچ گیا, شوہر. اب شوہر بچ گیا اور اولاد ہے. بیوی کا انتقال ہوگا, شوہر ہے اور اولاد بھی ہے. اولاد کی موجودگی میں جو شوہر ہے, شوہر کو ملے گا ربع, 100 میں اس کا چوتھائی حصہ. سمجھ میں آ رہی بات. اگر اولاد موجود ہے, بیوی کا انتقال ہو گیا, اولاد موجود ہے تو شوہر کو کتنا ملے گا, ربع, چوتھائی حصہ. اور اگر اولاد موجود نہیں ہے, بیوی کا انتقال ہوگا تو شوہر کو کتنا ملے گا, آدھا. سمجھ میں آ گئی بات اتنی. اب اسی سے اٹھا شوہر کا انتقال ہوگا, کون بچ گئی, بیوی. اور اولاد موجود ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا, 8واں حصہ, سمن. یا شوہر کا انتقال ہوگا اور شوہر نے اولاد نہیں چھوڑا, یا اولاد کی شوہر کی موجودگی میں اولاد کا انتقال ہو گیا, تب کون, بیوی اکیلی بچی تو بیوی کتنا ملے گا, چوتھا حصہ, ربع. سمجھ میں آ گئی بات. وہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ ذکر فرما رہے ہیں. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ, اور تمہارے لیے نصف ہے جو کچھ تمہارے شوہروں, جو کچھ تمہارے شوہر چھوڑے اگر ان کی, یعنی تمہاری بیویوں کی کیا نہیں تھی, اولاد نہیں تھی, تو کتنا ملے گا شوہر کو, شوہر کو کتنا ملے گا, اگر اولاد موجود نہیں ہے تو آدھا ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. بس اگر بیوی نے اولاد, بیوی کا انتقال ہوگا اس حال میں کہ اولاد موجود تھی, تو اب شوہر کو کتنا ملے گا, چوتھائی. سمجھ میں آ گئی اتنی بات. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ, شوہر کا انتقال ہو گیا اور شوہر نے اولاد چھوڑی نہیں چھوڑی تو بیوی کتنا ملے گا, چوتھائی, ربع. اور اگر بیوی شوہر کا انتقال ہوگا اور شوہر نے اولاد چھوڑی تو بیوی کتنا ملے گا, سمن, 8واں حصہ. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام حصے ملیں گے جب کہ تم اپنی وصیتوں کو پورا کرو اور قرضے کو ادا کرو. اس لیے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرضے کے سلسلے میں اگر ایک بندہ شہید بھی ہوگا اللہ کی محبت میں, اللہ کے دین کے واسطے, اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کے واسطے, اللہ کے دین کے دگ و دو کے واسطے, اللہ کے دین کو بلند کرنے کے واسطے شہید بھی ہو گیا, اگر قرضہ لے کر انتقال ہو گیا تو اللہ فرمانے کی بخشش. قرضہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہمارے پیارے محمد پوری دنیا پر رحم کرنے والی شخصیت عظمیٰ ہے. فرماتا قرضہ ہے, حضرت جی قرضہ ہے اس کے اوپر, فرمایا نماز نہیں پڑھاؤں گا. حضرت جی کے سامنے جنازہ ہو اور حضرت جی سے جنازہ نہ پڑھا تو کتنی بڑی بدبختی ہے, کتنی بڑی تاکید حکم ہے کہ
کہ دنیا سے لوگوں کے حقوق کو لے کر جا رہا ہے، اللہ کے سامنے کیا وہ دکھائیں گے؟ اس لیے ان تمام مسائل کو جو دنیا کے جھمیلوں میں میں اور آپ اپنی بیوی کے واسطے، اپنے بچوں کے واسطے، اپنے بھائیوں کے واسطے، اپنے والدین کے واسطے اپنی آخرت تباہ مت کرو۔ جو کچھ کھلا کھلا حساب رکھو ان کے سامنے، یا لکھ کے رکھو میں آپ کے واسطے اتنی محنت کر رہا ہوں، میں قرضہ لا رہا ہوں، یہ میرے اوپر قرضہ ہے، میں نے اتنے تک قرضہ لایا فلاں سے، تاکہ ان کو بات سامنے آئے، ان کے سامنے آئیں گے، تمام قرض کو دور کریں گے۔ یہ بات تو ہو گئی بچوں کے حقوق کے سلسلے میں ہوئی اور میاں بیوی کی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک حکم بیان فرما رہے ہیں، کلالہ۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ کلالہ بولتے ہیں جس کو ابا بھی نہیں، امی بھی نہیں، دادا بھی نہیں، پردادا بھی نہیں، اور سکر دادا بھی نہیں، اور لکڑ دادا بھی نہیں، پورا سلسلہ نہیں اوپر تک، یعنی جس سے انسان پیدا ہوتا ابا امی، پھر ابا امی جس سے پیدا ہوئے وہ دادا، پھر دادا جس سے دادا پیدا ہوئے پردادا، یہ جتنی اوپر کا سلسلہ ہے ہمارا آبا و اجداد کا تمام سلسلہ نہیں ہے، اس کو کلالہ۔ اور نیچے آئیے، جیسے ہم سے پیدا ہوا بیٹا، بیٹے سے کیا پیدا ہوتا وہ بیٹا، اس کو کیا بولتے ہیں ہم؟ پوتا، اور اس کو اس سے نیچے پڑ پوتا، اس سے پوتا، ایسا کچھ تو بولتے ہیں، پڑ پوتا، سکر پوتا، وہ اس طرح یہ کلالہ ایسا بن رہا ہے اب نہ اس کو ابا ہے امی ہے اور نہ دادا دادی اوپر تک ہے، اور اسی طریقے سے یعنی اوپر کی بھی نہیں ہے نیچے کی بھی نہیں ہے، یہ بندہ اکیلا ہے۔ ہاں البتہ اس کو بہن بھائی ہے، ٹھیک ہے، اوپر کی بھی نہیں ہے نیچے کی بھی نہیں ہے۔ اب بہن بھائی ہم سے پیدا ہوئے، کیا بہن بھائی ہم کو پیدا کیے؟ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ بہن بھائی ہم سے پیدا بھی نہیں ہوتے، اور بہن بھائی ہم کو پیدا ساتھ پیدا ہوتے ایک برتن سے۔ تو یعنی یہ بندہ ایک کلالہ ایسا ہے، نہ نیچے کے لوگ ہیں نہ اس کے اوپر، خالی بہن بھائی ہے۔ تو یہ اس کا مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اب بہن بھائی بھی ہے، تو بہن بھائی کون سے معلوم ہے اس بندے کو؟ ماں شریک۔ کون سے ہے؟ ماں شریک بہن بھائی ہے۔ کون سے ہے؟ ماں شریک، جن کی ہمارے والد صاحب نے مثال کے طور پر کسی والد نے 2 بیویاں کیا تھا، تو یہ کون سے؟ ماں شریک بہن بھائی ہے۔ تو اس کے سلسلے میں فرما رہے ہیں اگر ماں شریک بہن بھائی ہے تو ان کے اندر دگنا حصہ نہیں ملے گا۔ اگر کوئی ماں شریک بہن بھائی ہے تو اس میں بھائی کو 2 حصے نہیں ملیں گے، بلکہ بھائی کو بھی ایک ملیں گا اور بہن کو بھی ایک ملیں گا، برابر۔ اگر ماں شریک کوئی بہن بھائی ہے تو جس طرح وہاں پر مل رہا تھا دگنا نا، بھائی کو دگنا اور بہن کو 1 پٹ، تو یہاں پر ایسا نہیں رہے گا، بلکہ یہاں پر کیا ہوگا؟ برابر ہی، سنگل وہ حصہ ملے گا۔ وہی بات کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ اور اگر ایسا آدمی ہو جو کلالہ ہو، ٹھیک ہے، اب امرأۃ، یا آدمی ہو یا عورت ہو، چاہے وہ آدمی بھی ہو سکتی، ایسی عورت ہے کہ اس کے نہ آبا و اجداد ہے نہ اس کا بیٹا بیٹی ہے، اور ہاں اس عورت کے لیے، آدمی کے لیے کیا ہے؟ بھائی یا بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے کتنا ملے گا؟ 100 میں سے 6 حصہ میں۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ۔ بس اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہو، 2 3 4 ہو، 2، بس اگر ایک سے زیادہ ہو تو وہ تمام کے تمام بہن بھائی 33.5 روپے میں سے شریک ہو جائیں گے، چاہے 10 بہنیں ہو چاہے 10 بھائی، 33.5 روپے ان کو دے دیے جائیں گے۔ اب یہ 33.5 روپے ہے، تم برابر 2 روپے 3 روپے 4 روپے جو کچھ لینا ہے اس میں سے لے لو۔ کہ کب ہوں گا یہ تمام چیزیں؟ پہلے تم جو وصیت کرے تھے وصیت کو ادا کرو، جو تمہارے اوپر قرضہ تھا وہ قرضہ کو ادا کرو، پھر بعد میں تمہاری رسم وصیۃ من اللہ، اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اس میں خیانت مت کرو، ڈھنڈی مت مارو، ارے اس کا کوئی بھی نہیں، پورا ہڑپ کر دو، بچپن سے ہمیں پال رہے ہمارے پاس نہیں۔ اور اللہ علیم حلیم، اور اللہ مقدس ذات ہے جو جاننے والا ہے اور برداشت کرنے والا ہے۔ یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی نا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنی ہمارے، میں نے آپ کے سامنے تمام چیزیں بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی کیا ہے؟ باؤنڈری ہے، باؤنڈری۔ یہ کیا ہے؟ باؤنڈری ہے۔ باؤنڈری کے اندر، باؤنڈری کو کودو مت، باؤنڈری کو توڑو مت، باؤنڈری کے اوپر سے پھلان کے مت آؤ، باؤنڈری کے اصول کی خلاف ورزی مت کرو۔ گھر کے اندر آنا ہے تو کیا ہے؟ دیوار پہ چڑھ کے آؤ، دروازے میں سے مت آؤ، ایسا ہے کیا؟ مہمان آ رہا کہاں سے؟ دیوار کے اوپر سے۔ تو مہمان مانا جائے گا کہ ڈاکو مانا جائے گا؟ بولو بولا، یہ ہے ڈاکو، ہے ڈاکو۔
جو اس کے خلاف کرے گا وہ ڈاکو ہے. وہ معنی آپ نے بولے ڈاکو. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہے، یہ اللہ کی باؤنڈری ہے، اس کے خلاف ورزی مت کرو. ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ، اللہ فرما رہے جو ہمارے اصول کی مطابق زندگی گزارے گا، ہماری اطاعت کرے گا اور ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، وہ کہاں پہ یدخل جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وذالک فوز العظیم. اللہ فرما رہے وہ ایسے باغات میں داخل ہوں گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور وہاں کتنے دن رہے گا؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گا. وذالک فوز العظیم، اور یہ بڑی خوش نصیب کامیابی ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین. اور جو اللہ کے اصول کو توڑے گا، اللہ کے ضابطوں کو توڑے گا، اللہ کے قانون کو توڑے گا، اللہ کی شریعت کو توڑے گا، اللہ کے حکم کو توڑے گا، اللہ فرما رہا ہے جو میری نافرمانی کرے گا اور میرے پیارے محمد کی نافرمانی کرے گا، ویتعدی حدودہ، اور جو میں نے حدود کو متعین کیا، بیٹے کو اتنا حصہ دینا ہے اس کی ناانصافی کرے گا، بیٹی کو اتنا دینا ہے اس کے اندر ناانصافی کرے گا، ماں کو اتنا حصہ دینا ہے اس کے اندر ناانصافی کرے گا، اللہ فرما رہے کہاں ڈالوں گا اس کو؟ کتنی دیر میں گا؟ 100 سال. خالداً فیہا، کتنی دیر گا؟ خالد بولے تو ہمیشہ ہمیشہ. اب اس کو دو مطلب. اب کیونکہ اگر ایک بندہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مال کس کا ہے؟ میرا ہے، میں جیسے چاہے تقسیم کروں گا، یہ مال میرا ہے، یہ پورا کا پورا مال ہے تو میرے ایک بیٹے باقی کس کو مت دو. اگر مرتے وقت یہ نصیحت کیا کہ میرا مال تھا پورا اس کو دے دو باقی کس کو مت دو، اور یہ بولا کہ اس کا کوئی یہ جو حکم ہے علماء جو بیان کرتے ہیں، حافظ صاحب مفتی صاحب امام صاحب مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں، یہ سب بیکار باتیں ہیں. اگر یہ کہہ رہا ہے یہ نظریہ ہے اس کا اور یہ کہتے ہوئے مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم ملے گی. ایک مطلب ہمیشہ ہمیشہ پھر نہیں نکلے گا. اب دوسرا مطلب ایمان والا ہے، دین کا درد ہے مگر دین کا علم نہیں تھا، اپنے بھولے پن کے اندر اپنے تصورات کے اندر یہ شمار کیا کہ میرے فلاں بیٹے نے بہت خدمت کرا، میرے کو دواخانوں میں اٹھا کے لے گیا، وہ بیٹا جو دیکھنے کو نہیں آیا، اس لیے بیٹے میں بوڑھا 10 لوگوں کے سامنے فلاں صاحب فلاں ثواب، تو پورا کا پورا بیٹے کو مال دے دو اور اس کو کچھ بھی مت دو. ارے بھولے پن میں بوڑھا ایسا آدمی ہے بھولے پن میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑے بہت پھٹکے دے کے تھوڑا بہت اچھا اس کو مرمت کر کے سزا دے کے پھر کیا کریں گے؟ اگر وہ جہنم میں جائے اگر اس کے اعمال کے برابر ہی نہیں ہوں تو دو مطلب سمجھ آ گئے نا. اگر اس نے انکار کر دیا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم. اگر غلطی کیا کوتاہی کیا معلوم نہیں تھا بولے تو غلطی سے کر دیا علم نہیں تھا جوش میں کر دیا اگر ایسا ہے تو پھر ہمیشہ ہمیں جہنم میں نہیں گا بلکہ کہاں دے گا کبھی نہ کبھی جنت میں. والا وہ عذاب مہین. اور اللہ فرمائے جہنم میں جو عذاب ملے گا ایسا نہیں کہ اچھا بٹھا کے نہیں ذلیل ذلت کرنے والا بول بول کے ماری والا وہ عذاب مہین. یہ بات بنا. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ایک حکم بیان فرما رہے کہ دیکھو ہمارے جو گھروں کا نظام ہے نا یہ آیت کے مطابق اللہ ہمارا بنا دے. ہم کو چاہیے کہ گھر کے ماحول کو پاک کریں صاف رکھیں اور گھروں کے اندر شبہات کو داخل مت کریں. جہاں سے شبہ آ رہا تو سوراخ کو ہم بند کر دیں. جہاں سے ہم کو کھٹک ہو رہی وہ کھٹک کو بند کر دیں. وہ دروازہ بند کر دے وہ کھڑکی بند کر دے. وہ محلہ بدل دے وہ تعلقات بدل دے جہاں سے میرا آپ کا گھر خراب ہو سکتا ہے. وہاں سے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کسی عورت نے برا کام کیا زنا کیا تو اور شوہر نے اس کو دیکھ لیا شوہر نے دیکھ لیا تو شوہر کا کام یہ ہے کہ کتنے بندوں کو تیار کرے گا کتنے 4. بیوی کو دیکھا کسی غیر اجنبی کے ساتھ سوتے ہوئے یا اپنے خاندان میں سے کسی کے پاس دیکھا بستر پہ بیٹھا ہوا غلط حرکت کرتے ہوئے. غلط حرکت ہاں شبہ نہیں دیکھا یہ کر رہا تھا نہیں بلکہ باضابطہ جس طرح میاں بیوی زندگی گزارتے اس طرح کرتے ہوئے کسی نے دیکھا تو اس کو چاہیے کہ 4 بندوں کو بلائے. 4 بندے آئیں گے دیکھیں گے ہاں 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 4 بندے ایسے ہیں تو پھر اس کی گواہی کو معتبر مانا جائے گا. اگر شادی شدہ والی بندی تھی وہ تو اس کو پورے مارکیٹ میں عیدگاہ کے میدان میں کھڑے کرو آدھی زمین کرو اندر گاڑو اور اس پر پتھر کی بازی کر دو. اور زنا کرنے والی بندی کنواری ہے اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اس نے زنا کیا 4 بندے دیکھ لیے اس کی گواہی بھی دے دیے زنا ثابت ہو گیا مارکیٹ میں بلاؤ اور 100 کوڑے لگاؤ
کتنی کروڑ لگا بغیر شادی شدہ ہے. سمجھ میں آ گئی اتنی باتیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی فرما رہے ہیں اگر ایسا دیکھ لیا کسی نے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے. اور اللہ کا یہ جو حکم ہے نا یقیناً دنیا نے اس کو تسلیم کیا. آج ہمارے سامنے جو زنا کی جو بڑھ رہے ہیں نا یہ ایشو, زنا کی اتنی فراوانی اور زنا کے جو نعوذ باللہ من ذالک اتنے زیادہ سہولیات لوگ کر رہے ہیں اور اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہو رہی نا, ایک مرتبہ اسلام کا قانون آ جائے نا زنا کے پورے دروازے بند ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اپنے گھر کے ماحول کو صاف رکھے, ستھرا رکھے, پاکیزہ رکھے. اس لیے ایک آدمی نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ دیور کے بارے میں کیا کہتے ہیں, جیٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, میرے بھائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ سب سے بڑا فتنہ ہے, وہ سانپ کا بچہ ہے. وہ تو کیا فرمان لگنے الحم موت, فرمایا دیور تو موت ہے, موت. اس لیے اگر اپنے والدین ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں ہماری وائف ہے, بہن ہے, اگر اس کو جیٹ کے ساتھ چھوڑنا یہ نامناسب حرکت ہے. ہم کو چاہیے کہ پورا پردے کا اہتمام کرے. اگر والدین ہیں کوئی مسئلہ نہیں, والدین ہیں, ابو ہے اور کوئی دیگر رشتہ دار ہے, مثال کے طور پر مستورات ہے, تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر تنہا چھوڑنا یہ نامناسب حرکتوں میں سے ہے. ہم کو آپ کو چاہیے اس میں ایک حکم ہے جو پہلے تھا اب نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر ایسا ہو گیا کسی عورت نے زنا کر دی تو اس کو تو گھر میں کوڑ کے رکھ دو, اتنا کوڑ کے رکھ دو کہ اس کی موت آ جائے. اب یہ ایسا حکم نہیں ہے, بلکہ اس کو اگر زنا ثابت ہو گیا, 4 بندے بھی آ گئے, 4 بندے ایسے نہ ٹھکار پکڑ کے لا لیے, چل چنو منو اور گڈو مڈو, یہ نہیں, 1 نمبر کے ہونا, 1 نمبر بندے جو کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولے, جن کی کبھی نماز قضا نہیں ہے, بس لالی اٹھا کے میری بیوی کو مار کھلانے کا, ایسا نہیں بندہ چلیں گے. بلکہ پوتر بندے, صاف بندے, شفاف بندے, جن کا مارکیٹ کے اندر اہمیت ہو, ایسے صادق ہے, ایسے اٹھا کے مت لے گا بس چلتے 2-2 روپے بول کے ایسے. یہ کہ اب ایک مسئلہ یہ ہو گیا. پھر بعد میں کیونکہ ایک انسان ہمیشہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا نا, جہاں پر سچ بولنے کا موقع تو ہمیں کیا بتاؤ. اور جس بندے کی غلاظت سننے کی عادت ہوگی, بھنگی کا پیشہ ہمیشہ اختیار کیا اس نے, بھنگی کا کاروبار ہے, تیل کی فیکٹری میں رہنے والا ہے, شکر کی فیکٹری میں ماشاء اللہ وہ خوشبو آتی. شکر کی فیکٹری دیکھ نہیں خوشبو سنگے یہاں پرلی سے آتے ہو ایسا نہ کہیں سے بھی شکر کی فیکٹری کی خوشبو سن گے آپ نے, کتنی اچھا آتی ماشاء اللہ, بیر آتی. جس کو مستقل وہاں پر رہنے کی عادت ہو گئی, اب اس کو ادھر کے پرفیوم کی دکان پہ لائیں گے, چکرا نہیں کیا آئیں گے. اللہ رب العزت نے ہماری مردوں کی تسکین کے لیے کس کو پیدا کیا؟ عورتوں. اللہ نے کہا کہ تم کو تسکین اور سکون چاہیے تو عورتوں سے صحبت کرو, عورتوں سے شادیاں کرو, عورتوں سے شادی کرو, ان سے راحت حاصل کرو, ان سے اطمینان حاصل کرو. مگر جن کا مزاج خراب ہو گیا تو ان کو عطر کیا لگتی, عطر سے ان کا سر دکھتا اور گوبر سے ان کو دل ٹھنڈا ہوتا. تو یہ ایسی خبیث فطرت بنا دی اپنے آپ کی انہوں نے, ان کو عورت کے پاس سکون نہیں آتا بلکہ مردوں سے ان کو سکون آتا. اگر ایسا کوئی بندہ ہے جس کو ایسی لت لگ چکی ہیں, اور یہ بیماری اتنی عام ہو گئی الامان والحفیظ سے, بہت عام ہو گئی, جتنا زنا کم ہوا اتنا بدفعلی عام ہو گئی. عورتوں سے کم ہو رہا ہوں زنا, اتنا مردوں کے ساتھ اس کو اتنا بڑھاوا دیا جا رہا. اس لیے پیارے محمد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, مرو اولادکم, اللہ کے نبی فرمایا 7 سال کے حکم کیا کرو, نماز کا حکم, اور 10 سال سے بستر الگ کر دو, ان کا تکیہ الگ کر دو. معمولی حکم نہیں ہے. ہمارا آخر کے جو تعلیمات ہے بہت اتنی شکایت ہے اس سلسلے میں. اس نے فرمایا اگر کوئی ایسا بندہ کیا, ایک مرد نے ایک مرد سے بدفعلی کر دیا, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی کیا کرو, مارکیٹ میں لا کے, شادی شدہ ہے تو سنسار کر دو پتھر مار کے, اگر بغیر شادی شدہ ہے تو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں, اس کو کرو برج خلیفہ پہ لے کے جاؤ. برج خلیفہ بڑی ہے نا, اتنا نہیں جا سکتے آپ, تو کسی بڑی پہاڑی پہ جاؤ اور پورے پربھنی میں معلوم کرو سب سے بڑی کس کی بلڈنگ ہے, اس بلڈنگ پہ لے کر جاؤ یا بڑے ٹاور پہ لے کر جاؤ, وہاں سے ہٹ کے
یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی نے مرد کے ساتھ مرد سے بد فعلی کیا ہے تو اس کی یہ سزا ہے امام شافعی کے مذہب. اور یہ اتنا گندی حرکت ہے, یہ زنا سے بھی زیادہ گندی حرکت ہے. زنا جو کرتا آدمی تو وہ غلط ہے, مگر جہاں انسان کرنا چاہے وہاں تو کر رہا ہے کم سے کم. یعنی عورت کو جو محل ہے اس کے اندر وہ اپنا داخل کر رہا ہے, اپنی خواہش کو پوری کر رہا ہے. مرد کے اندر تو وہ چیز ہے ہی نہیں داخل کرنے کی. تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو یہ قوم نے عمل کو سٹارٹ کیا تھا, اللہ نے ان کو اتنی ذلیل طریقے سے موت دی ہے, شاید ہی کسی قوم کو اللہ نے اتنا ذلیل طریقے سے مارا ہو. پہلے اللہ نے ان کو زمین سے اٹھا کر وہاں لے گیا آسمان پر, پھر آسمان سے اوپر پلٹا, پھر اللہ پلٹنے کے بعد ان کے اوپر پتھر کی سنبھاری کی اللہ تعالیٰ نے, پتھروں کی ان کے اوپر بارش فرمائی. بہت ذلیل طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا ہے. اس لیے یہ بد فعلی والی گناہ سے, ان تمام جرائم سے مجھ کو اور آپ کو بچنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو اگر تم توبہ کرتے ہو, توبہ بھی ایسا نہیں, اللہ فرما توبہ کے بعد اصلاح کرو. جس بچے کی وجہ سے میں گناہ میں مبتلا ہوا, جس بچی کی وجہ سے میں گناہ میں مبتلا ہوا, اس لیے اس بچے سے دور رہو, اس گلی سے دور رہو, وہ خاندان سے اور وہ گھر سے دور رہو. فلاں کے گھر میں جانا جس کی وجہ سے میں گناہ میں پڑ رہا ہوں, مثال کے ماموں کی بیٹی ہے, چچا کی بیٹی ہے, پھپھو کی بیٹی ہے, خالہ کی بیٹی ہے, اور میرے جانے کی وجہ سے میں اندیشے میں گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہوں, مت جاؤ ان کے گھر میں, مت جاؤ ایسے گھروں میں جاؤ, کیونکہ اس سے اصلاح ہو سکتا ہے. اللہ فرماتا پہلے توبہ کرو, توبہ کرنے کے بعد وہ چیز سے نکلو, پہلے وہ اصلاح اپنی اصلاح کرو. یعنی اصلاح کرنے کا مطلب یہ اس چیز سے ہٹ جاؤ. فاعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما. اگر تمام چیزیں آپ کرو گے نا اللہ تم کو معاف. واللہ چلو واللہ یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جو تم میں سے, تمہاری عورتوں میں سے اگر گناہ کرے, زنا کرے, تو تم 4 لوگوں کو گواہ بناؤ اس کے اوپر تم میں سے. فَإِن شَهِدُوا, پس اگر وہ تمہارے عورت کے بارے میں ثابت کر دے کہ عورت کو ہم نے دیکھے ہیں جس طرح ہماری سلائی سرمے دانے میں داخل ہوتی ہیں, اس طرح ہم نے مرد کے اہل تناسل کو عورت کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اس طریقے سے اگر دیکھا ہے اوپن, ایسا نہیں کہ میں دیکھا تھا انہوں دونوں آ رہے تھے یہ کر, نہیں, اوپن, تو تب تمہاری گواہی قبول ہوگی. اگر آپ کہیں گے نہیں وہ میں نے دیکھا تھا, ایک نہیں بولے, 4 میں سے 3 نے بولے ہاں میں نے دیکھ رہے, چوتھے نے بولے نہیں میں نے دیکھا کہ وہ منہ دھو رہے تھے, انہوں وہاں سے نکلے, بیچاروں کو سزا ملی. معمول بات ہی نہیں ہے نا بھائی, کسی کے اوپر الزام لگا رہے تو کوئی پروف ہونا نا آپ کے پاس, کوئی پروف ہونا. ایسا نہیں تو پھر تو ہر دوسرے دن پھر یہ شروع ہو جائے گا, بھائی فلاں گیا تھا کسی مجبوری سے, فلاں گیا تھا ان کی سگڑی کے ہو گیا تھا, گیس میں آگ لگ گئی, تم نے شروع کری میں نے دیکھا وہاں سے نکلے تھے. کس کی عزت محفوظ دے رہیں گے ایسے سے, ایسا نہیں چلیں گے. تو ایسی واقعے میں 4 گواہ کہاں سے ملیں گے؟ ہاں تو شریعت نے اس لیے کڑی اس کے شرائط لگائے تاکہ کسی کی زندگی برباد نہ ہو اس سلسلے میں. کریں گے نا, ہاں جی, یہ جو کام ہوگا ہاں تو ایسا 4 لوگ ہیں دیکھنے میں ایسا تھوڑی آئے گا کسی کے. نہیں تو بھائی مثال کے تو ہم نے دیکھ لی, دیکھنے کے بعد تم نے چپکے سے بولائیں گے کہ بولو رک جاؤ تم دونوں ایسے بیٹھو میں بلا کے لاتے. اور وہ لوگ ایسے بھی نہیں کہ تم گئے کہ چھوڑی 4 گواہ بول رہے نا, 4 گواہ ایسے کام نہیں. گواہ نے ایک ساتھ دیکھنے کا مراد ہوا ہے کہ سب نے دیکھنا, اگر 3 نے دیکھے 1 نے دیکھے. بھائی شریعت نے ایسا اتنی, جو آپ کو کہنے مطلب آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ اتنا مشکل, اس کو مشکل بنایا ہے باضابطہ تاکہ ہر ایک کے اوپر. اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی پر قربان میں, اور آپ کتنی پیاری مقدس ماں ہے ہماری, کتنی پیاری ہے, اور کتنے دن چلا ہے مسئلہ, معمولی بات ہے. یعنی اگر اس کو اگر یہ مطلب یہ ہے کہ اگر عام آسان بناتے نا, یہ مسائل آتے, حتیٰ کہ اس پروپیگنڈے کے اندر, اس سازش کے اندر, اور یہ اتنا زہریلا اثر چھوڑ گیا تھا. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین بھی اس میں تھے, بعض صحابہ کی بھی رائے آ گئی تھی. معمولی بات نہیں, تو پروپیگنڈا نہ طوفان برپا, قیامت آ گئی تھی صحابہ اکرام کے اوپر, اور حضرت عائشہ مسلسل رو رہے, بس مسلسل. بعض صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے رسول, حضرت عمر سے فرمایا تیری کیا رائے ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے نکاح کرے تو آپ نے دل سے کرے کہ اللہ نے کرائے. میں اللہ نے کرایا میرا نکاح ہو, اللہ غلط عورت کو آپ کے بستر پر نکل کے بھی نہیں بھیج سکتا.
جب اللہ انتخاب کر رہا ہے تو اللہ آپ کے حوالے غلط عورت کو فرمایا عائشہ نہیں ہے ویسے. تو مطلب اللہ نے اس کو مطلب اتنا آسان نہیں بنایا کہ ہر ایک اوپر الزام لگا دو. اس لیے 4 گواہ بنا کے فرما رہے کہ اگر تم 4 گواہ بنا دو تو اگر 4 گواہ سے ثابت ہوگا کہ تمہاری عورت نے کیا ہے فم سکونا تو گھر کے اندر گونڈ کے رکھ دو حتیٰ یتوفاہن الموت, یہاں تک کہ تمہاری بیوی کو موت آ جائے. یہ پہلے حکم ابو ایسا نہیں. او یجعل اللہ لہن سبیلا, اللہ واللذان یأتین منکم, بس اگر مرد میں سے تم میں سے کوئی ہے تو بد فعلی کرے فآذوہما, تو مرد کو کیا دو, سزا دو, یا مارو خوب, یا تو پھر اس کو ہکا لو, یا تو پہاڑ کے اوپر ڈھک لو, یا کچھ بھی جو سزا رہے گا حاکم سزا دو. فَإِن تَابَا, پھر دونوں نے توبہ کرے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. اور ہمارے پاس توبہ کا آپشن ہے, ہمارے پاس اسلامی حکومت نہیں ہے, ہمارے اسلامی قانون نہیں ہے, اسلامی بادشاہ نہیں ہے, اس لیے توبہ. اگر کسی سے گناہ ہو گیا فَإِن تَابَا, اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, میں نے گناہ کیا, وَأَصْلَحَ, اور کیا کرتا ہوں, توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کرتا ہوں. وہاں پہ وہ گلی بھی نہیں جاؤں گا, انٹی کے پاس نہیں جاؤں گا, پھپھو کے پاس نہیں جاؤں گا, اور خالہ کے پاس نہیں جاؤں گا, اور فلاں کے پاس نہیں جاؤں گا. فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا, اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پہ, اور اللہ تواب ہے, بار بار اللہ کیا کرنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے, اور اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ توبہ, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں جو جن لوگوں نے برا کام کیے ہیں جہالت کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ ضرور قبول کرتے ہیں. پھر وہ لوگ توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی جلد توبہ قبول فرماتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ مقدس ذات ہے جو علیم بھی حکیم ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوں گی جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں. حتیٰ اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ بلا شبہ میں اب توبہ کرتا ہوں, ایسی توبہ کا اعتبار نہیں ہوگا. فرعون نے بھی ڈوبتے وقت کیا بولا تھا, میں ربی موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. جب موت کا عالم ہو جائے, فرشتے دکھنے والے ہو جائے, جب فرشتے نظر آ رہے ہیں اور غر 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 کی جو کیفیت چلتی غرارے کی, ایسی حالت میں کسی توبہ کا اعتبار نہیں ہوتا. غر غرارے سے پہلے اللہ نے میرے رات کے لیے توبہ کا آپشن رکھا ہے, اس کے بعد توبہ. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا موقع ہے بلا شبہ تو ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوں گی جن لوگوں نے کفر کی حالت میں اپنی زندگی گزارے اور کفر میں مرے, تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کریں گے. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو قرآن مقدس سمجھنے سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت